بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شوال کی پہلے اتوار کے دن یا حیو اور یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ شوال کا چاند جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے اور وہ مہینہ جس پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس پر ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ برکت سے مالا مال ہے۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہے، لیکن اب ماہ شوال کا مہینہ ہے۔ تمام کے تمام مہینے رب کے مہینے ہیں، دین اسلام کے مہینے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کی گئی محنت کا پھل شوال کے مہینے میں ملتا ہے۔ انسان سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بے شمار محنت کے بعد آخر میں صلہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اس طرح ماہ رمضان کے مہینے میں جب انسان بے شمار محنت و مشقت کرتا ہے، بے شمار ذکر و اذکار پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے مہینے میں اس کی فصل کاٹتا ہے، شوال کے مہینے میں اس سے اجر دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آگے آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ رمضان کے بعد شوال کے پہلے اتوار کے دن ماہ شوال کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادت تو ذکر و اذکار، تسبیحات، اعمال کی مزدوری چاہتے ہیں، تو آج اتوار کے دن یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، بند تالے کھل جائیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اتوار کے دن یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے ڈائریکٹ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ پڑھنے والا رب کریم سے بڑی حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا کر دیتی ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ الگ ہے۔ آپ اگر من پسند شادی چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں۔ جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو وہ آج اتوار کے دن یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں۔ نیت آپ نے کرنے کے بعد فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو رب کریم اس بندے کی منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے دوران 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی 11 کی 11 حاجات پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات چیت کریں گے تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا
اور آپ کی کوئی حاجات پوری نہیں ہوں گی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیّ یا قیوم کو پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، وہ سورت کوثر ہے، جسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی، پیاری اور طاقتور سورت ہے۔ بندہ سورت کوثر کو پڑھتا ہے تو رزق مانگتا ہے تو رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ سورت کوثر کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے غیبی خزانوں میں سے عطا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سورت کوثر جادو کو توڑنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورت کوثر رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورت کوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورت کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں تو سورت کوثر کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار کھل جائے گا۔ سورت کوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے، جسے پہلا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جسے سب سے افضل ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی حاجات فوراً پوری کر دیتا ہے، اس کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آخر پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی فوراً حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک جن میری بہنوں بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔